تو رانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جب یہ تقریر ہوئی عمر ایوب صاحب کی تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا کی طرف سے اور شاید اسحاق ڈار صاحب کی میں ٹویٹ میں نے دیکھی تو آپ کی جماعت پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ ایسے موقع پر کہ جب اتنا دلخراش واقعہ ہوا ہے اس پر بھی سیکیورٹی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی بات کر رہی ہے اور شاید یہ ملک دشمنی، اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا اجلاس ختم ہوا ہے 5:30 بجے. میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تھا تو میں ادھر سے آ رہا ہوں تو وہاں پر تو حالات یہ تھے کہ ہمارے اپوزیشن لیڈر جو ہے ملک احمد بشیر صاحب انہوں نے تقریر کی ہے، وہ آپ نکلوا کر دیکھ لیں. تو انہوں نے تو کہا کہ ہم اس وقت جو ہے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے دکھ کی بات ہے اور ان لوگوں کو جو ہے پتہ لگانا چاہیے اور جو یہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اس میں پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے اس سے پچھلی کا ان چیزوں کو بلا کر ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے اور جیسا یہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اس سے کم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے گفتگو کی اب کچھ دیر قبل ہی ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو تمام تر اختلافات ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے، ہمیں مل کر بیٹھنا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی اس حوالے سے اپنا لاہ عمل دے گی اور بہت اچھا لاہ عمل دے گی. آپ اس کو کتنا حوصلہ افزا سمجھتے ہیں؟ حیدر صاحب دیکھیں، پاکستان کا ہر لمحہ، پاکستان کے چپے چپے میں پھیلے ہوئے لوگ، پاکستان کا ہر ذرہ اس وقت متقاضی ہے کہ سب لوگ مل کر استحکام پاکستان کے لیے، استحکام معیشت کے لیے، استحکام ریاست کے لیے اکٹھے ہوں. لیکن یہاں غور یہ کرنا پڑے گا، یہاں جائزہ یہ لینا چاہیے، میں بڑا سیریس انداز میں، یہ کوئی ایسے نشستن گفتن برخاستن پر مبنی نہیں ہونا چاہیے. روزانہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون ایک پیج پر نہیں آنے دے رہا، ریاست کے اس اہم معاملات کو کون سلجھنے نہیں دے رہا ہے. اگر یہ میں کہوں یہاں پر کہ اس کو پی ٹی آئی بطور اپوزیشن نہیں سلجھنے دے رہی تو یہ بالکل ہی غلط ہوگا، یہ جھوٹ ہوگا. میں بطور عام پاکستانی یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، نہ یہ برداشت کر سکتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اور لوگ اس جھوٹ کو بولیں. وہ تو دیوار سے لگی ہوئی جماعت ہے. آپ نے ان کے انتخابی نشان چھین لیے، عمران خان کو آپ نے پابند سلاسل رکھا ہوا ہے. ان سے ملاقات میں ان کی بہن کل فرما رہی تھی کہ 20 منٹ سے زیادہ اگر وقت گزر جائے تو سپاہی بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ملاقاتیں آپ جیل میں ہونے نہیں دے رہے، وکالت نامے شعیب شاہین کہتے ہیں کہ آپ سائن نہیں ہونے دے رہے. اس کے بعد لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو رہی. جو اگر وہ پس پردہ کوئی رابطہ ہونے لگ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس میں یہ اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، آپ اس پر تنقید کرتے ہیں. اگر یہ رابطہ نہ کریں تو آپ انہیں اینٹی پاکستان جماعت قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیانیہ کس کا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ اچھا یہ ذکر جو میں نے کیا کہ پی ایم ایل این کی جانب سے اس موقع پر کہ جب وہ حکومت میں ہیں، وزیر اعظم ان کا ہے، چیف ایگزیکٹو ہے وہ اس ملک کے، اور ان کا آفیشیل جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ملک دشمنی کر دی اور انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں پر بات کر دی. حالانکہ اس میں بات جو ہے وہی تھی جس کا لب لباب آپ نے بیان کیا اپنی پہلی گفتگو. حیدر صاحب دیکھیں، اگر پھر ایک پیج کی بات نہ کی جائے نا، پھر معاشی استحکام کی بات نہ، جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا. ہمارے وزیر اعظم سے لے کے صدر پاکستان سے لے کے ہمارے تمام وزراء نے جو ٹی وی پر آتے ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جی سیاسی استحکام چاہیے معاشی استحکام کے لیے. سارے کالم نگار لکھ کر تھک گئے ہیں کہ سیاسی استحکام چاہیے معاشی استحکام کے لیے. تو سیاسی استحکام کیا پی ٹی آئی کے ذمہ میں ہے اس وقت؟ کیا بال ان کے کورٹ میں ہے؟ جی نہیں، بال حکومت کے کورٹ میں ہے. حکومت کے ذمہ ہے سیاسی استحکام لے کے آنا، حکومت کے ذمہ ہے اس ساری صورتحال کو سلجھانا. قیادت کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسائل حل کرنا یا مسائل کو الجھانا؟ قیادت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دارانہ رویے سے اپنا ذاتی نقصان کرتے ہوئے قومی فائدہ کرنا. قیادت کا کام کیا ہوتا ہے حیدر صاحب؟ قیادت کا کام ہوتا ہے کہ جو کام نہیں ہونے والے ہوتے ایک عام آدمی سے وہ قیادت کیا کرتی ہے. وہ چیزیں جو کہ ایک قومی سطح پر ایک ٹاسک بن جاتے ہیں قیادت وہ کیا کہاں ہے؟ یہ لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ جن کے ایک سپوکس پرسن خواجہ آصف صاحب ہیں، ایک سپوکس پرسن جناب عرفان صدیقی صاحب ہیں، دونوں انتہائی محترم ہیں. لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں ایسے جیسے کوئی طنز کے گولے برسا رہے ہیں اور آگ کے نیزے چبو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس میں سیاسی استحکام آئے گا؟ کیا یہ قوم اس طرح ایک پیج پر آ سکے گی؟ کیا پی ٹی آئی کو ہر روز ایک دیوار کے نیچے دفن کرنے کی خواہش اور ان کو ملک دشمن قرار دینے کی خواہش، جس نے پاکستان کے پارلیمنٹ میں 80% نشستیں حاصل کی ہیں،
اس کو ہیلے بہانوں سے، چلاکی اور مکاری سے، دو عملی سے اور ڈبل بیان بدل کے ان کو نیچے لگانے سے کیا یہ سیاسی استحکام آ جائے گا؟ کیا سارے لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے؟ قطعی نہیں آئیں گے. اور آج پاکستان ایک بہت ہی خوفناک دوراہے پر ہے. میرا دل رو رہا ہے حیدر صاحب، میں آپ سے یہ الفاظ میرے پاس ہیں ہی نہیں. جو یہ ٹرین والا واقعہ ہوا ہے کہ یہ ایک ایک بندہ صدمہ میں ہے، سکتہ میں ہے کہ کیا پوری کی پوری ٹرین. ابھی تو یہ صورتحال سامنے جب آنی ہے کہ کتنے لوگوں بے گناہوں کو، عام پاکستانیوں کو انہوں نے گولیوں سے چھلنی کر دی ہے. تو یقین کریں کہ ہم ان ماؤں کے جن کے وہ بیٹے تھے یا جن کے وہ بھائی تھے یا جن کے سہاگ تھے، ہم بطور ریاست ان کو کیا جواب دیں گے؟ کتنے عرصے تک ان کی زندگی جو ہے نا اس صدمے کا شکار رہے گی؟ ان کے پورے خاندان تباہ ہو جائیں گے. اور کس قیمت پر؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ چھوڑیں یہ بلوچستان کے محرومیاں اور یہ بات، یہ ناہلی ہے، یہ ایک کردار کی عدم ادائیگی ہے، یہ لیڈرشپ کا فقدان ہے، یہ لیڈرشپ کی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. یہ میں آپ کو دل سے عرض یہ کر رہا ہوں حیدر صاحب، یہ پاکستان جو ہے نا اس کو ڈبونے کے مترادف ہے. اگر اب بھی لوگوں کو اتنی آنکھیں نہ کھلی جو پاکستان کو چلا رہے ہیں، اگر اب بھی ان کی آنکھیں نہ کھلی جو دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہمارے بغیر پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، خدا را جاگیے، خدا را سوچئے، خدا را دیکھیں کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، کہ پی کی میں کیا حال ہے. مت مخالفت کیجئے سیاست میں، مت مخالفت کیجئے بلوچستان کی. میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو آپ نیچا دکھانے کے علاوہ کوئی روش اختیار کیے ہوئے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ ذکر کیا کہ آخر ہینڈلرز کا ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا. تو جو ٹوٹی پھوٹی معلومات اس وقت ذرائع ابلاغ میں آئی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ افغانستان سے ان دہشت گردوں کو ہینڈل کیا جا رہا تھا. میں رانا صاحب کی طرف بڑھوں گا. رانا صاحب، آپ کی جماعت پر حکومت کی جانب سے ایک اور الزام بھی عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد پاکستان میں آتے ہیں یا دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کا جو تانا بانا ہے وہ جڑا ہے ان اقدامات سے جو آپ کی حکومت کے دوران ہوئے اور ان لوگوں کو کے پی میں بسایا گیا. تو اس الزام کا جواب آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ سب کو پتہ ہے کہ کب یہ وار ہوئی تھی افغانستان کی. انہیں جنرل ضیاء الحق کے دور سے یہ آنے شروع ہوئے ہیں. ان کا تو نام لے رہے ہیں نا، اصل میں جو کہنے والے ہیں جنہوں نے جو لے کر آئے ہیں ان کا نام لیں. کون ہے وہ جو ان کو لے کر آئے تھے اس وقت؟ کون تھے جنہوں نے جنگ کا فائدہ اٹھایا، جنہوں نے امریکہ سے پیسے لیے؟ خواجہ آصف صاحب نے نام لیا ہے. ایک تو بانی پی ٹی آئی کا نام لیا، جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا، اور جنرل باجوہ کا نام لیا. سر دیکھیں، انہوں نے اصل میں جو یہ آئے ان سے پہلے کے ہیں. یہ جو ہیں ضیاء الحق کے دور سے آئے ہوئے ہیں. اصل نام وہ نہیں لے رہے کیونکہ وہی سیاست میں لے کر آئے تھے. یہ ہوتی ہے امریکی فوج کے افغانستان سے انخلا کے بعد کی. اس کے بعد تو انہوں نے سارے لوگ نکال دیے جو 20-30 سال کے آئے تھے، جن کی ادھر پراپرٹیاں تھیں، جن کی ملیں تھیں. ان تمام لوگوں کو انہوں نے ادھر سے بسوں میں، ٹرکوں میں لے جا کر ان کو سب کو چھوڑ آئے تھے. یہ ایک آپریشن ہوا تھا، انہوں نے سب نے ان کو در بدر کر دیا تھا. یہ 3 سال میں حکومت میں ہے. یہ 8 مارچ 2022 سے ان کی گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی، اور ان کو خواجہ آصف کو یہی بات نہیں پتا کہ ہم نے تو ان کے سارے بندے باہر نکال دیے، تو اب بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ہی ذمہ دار ہیں کہ جو ان عہدوں پر ہو کر کوئی سیریس بات نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون جو ہے ٹی وی پر صحیح خبریں نہیں چلنے دے رہے؟ جو ٹی وی پر جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، جنہوں نے میڈیا پر کنٹرول، سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ان کو اپنی حدود سے جس کا جو کام ہے وہی کرنا چاہیے.